ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وقال الحق سبحانه وتعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لائق قصت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہی قادر مطلق ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، صداقت و عدالت پر مبنی اللہ ذوالجلال کی کلمات ہیں، اور حق بھی وہی ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے قرآن بنا کے نازل کر دی۔ مالک الملک نے جہاں کائنات کو بنایا ہے، وہاں اس کو صحیح راستہ دینے کے لیے انبیاء اور رسل کو بھیجوایا ہے۔ انبیاء اور رسل نے اسی حق کی تلقین بھی کی، دعوت بھی دی اور تبلیغ بھی کی، بلکہ انسانیت کو اس کی حقیقی زندگی سکھانے کے لیے ہی ان ہستیوں نے ساری محنتیں کی۔ دنیا کے تمام فتنوں اور مصیبتوں اور فسادوں کو اگر بغور دیکھا جائے تو اس کا بنیادی اور بڑا سبب یہ ہے کہ جب انسانیت حق سے دور ہو جاتی ہے تو پھر زمین میں فساد بھی مچاتی ہے، پھر وہ باطل کو سینے سے بھی لگاتی ہے، پھر وہ باطل کا پرچار بھی کرتی ہے، اور وہ مصیبتیں اور دکھ اور پریشانیاں پھر اسے آ جاتی ہیں جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ لیکن بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے راہ حق کو چھوڑ دی، بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو حق پر مقدم کر دیا، حق کو ترجیح نہیں دی بلکہ اپنی خواہشات اور تمناؤں کو ترجیح دی۔ ایک مسلمان کے لیے اس لیے جاننا ضروری ہے کہ حق کس کو کہتے ہیں۔ میں اور آپ کس چیز کو حق سمجھے بیٹھے ہیں، قرآن کس کو حق کہہ رہا ہے، اللہ ذوالجلال کس چیز کو حق کہہ رہے ہیں۔ اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کے لیے حق اختیار کرنے کا فائدہ اسے کیا ملے گا، اور تیسری یہ بات بھی انسان کو جاننی چاہیے کہ حق والی زندگی، حقیقت والی زندگی انسان کو نصیب کیسے ہوتی ہے۔ اگر وہ راہ باطل پہ چلا ہوا ہے تو واپس راہ حق کی طرف کیسے آ سکتا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حق کس کو کہتے ہیں۔ علماء امت کہتے ہیں ما يدل على احکام الشیء وصحتی، ہر وہ چیز جو عمدہ اور مضبوط اور مستحکم ہو اسے حق کہتے ہیں۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحق الصواب الصحیح،
ہر وہ چیز جو صحیح ہو، جس کو اللہ ذوالجلال نے صحیح کہا ہے، اسے حق کہیں گے۔ علماء امت نے حق کے بارے میں یہ بات بھی بیان کی ہے، جیسے کہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الحق هو المتحقق كونا ووجودا وكل شيء صح وجوده۔ ہر وہ چیز جس کا وجود صحیح ہو، جو ثابت ہو جائے، اس کو حق کہتے ہیں۔ میں 10,000 باتیں کرتا ہوں، اگر وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ حق نہیں ہو سکتا۔ حق بات وہی ہوگی جو قرآن سے ثابت ہو جائے، جو اللہ کے رسول کے فرمان سے ثابت ہو جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہو جائے۔ قرآن مجید نے حق کے کوئی 18 معنی بیان کیے۔ اگر غور کیا جائے تو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر 283 مرتبہ اس کلمے کو اتارا ہے۔ آخر اللہ ذوالجلال نے اتنی مرتبہ اس کلمے کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ حق کی طرف پلٹ کے آ جائیں اور اپنی زندگی کو حق والی اور حقیقی زندگی بنا لیں۔ میری اور آپ کی زندگی میں حق کی تلاش کیسے ممکن ہے؟ اس کا پہلا ضابطہ یہ ہے، جو بات اللہ کی طرف سے آئے گی وہ حق ہوگی، جو کسی انسان نے کہہ دی ہے وہ اللہ کی کلام کے مقابلے میں کبھی بھی حق نہیں ہو سکتا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ۔ اللہ ذوالجلال کی ذات حق ہے، اس کی کلام بھی حق ہے، اس کے اوامر بھی حق ہے، اس کے فیصلے بھی حق ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے علاوہ جو لوگ کسی کو پوجتے ہیں یا کسی کی بات کو مانتے ہیں یا کسی کے حکم کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھتے ہیں، یہی باطل۔ حق صرف وہی ہوگا جس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید نے ایک دوسری بات بھی بیان کی ہے، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ۔ اللہ کی طرف بلانا جو ہے یہ حق ہے۔ اس لیے دنیا میں جو بات کرتا نظر آئے، اگر تو وہ مخلوق کو خالق سے ملانے کی بات کر رہا ہے، مخلوق کو خالق کی جنت کا وارث بنانے کی باتیں کرتا ہے، سمجھ لینا یہ حق کی گفتگو کرتا ہے۔ جو شخص مخلوق کو اللہ کی طرف بلائے، سمجھ لینا یہ حق بات کہہ رہا ہے۔ اور جو شخص اپنی طرف بلائے کہ میری طرف آؤ، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، سمجھ لینا یہ باطل کی دعوت دے رہا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے ایک اصول دے دیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔
میرے محبوب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ پہنچا دیں لوگوں تک پیغام۔ کون سا پیغام؟ کس کا پیغام؟ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ ذوالجلال نے آپ کی طرف پیغامات بھیجے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ یہ میرے باپ دادا کی بات ہے، یہ میرے فلاں کی بات ہے، یہ بہت پڑھے لکھے انسان کی بات ہے، بھلا محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے بھی کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ جب اس سے بڑھ کے کسی کی بات نہیں ہو سکتی تو اس ہستی کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے بھی اپنی امت کو دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، نیکی کی بات بتانی ہے، تو وہ بات بتائیے جو اللہ نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ تو یہ قاعدہ یاد رہنا چاہیے، جو شخص اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اس کی بات سچی بھی ہوگی اور وہ حق بات کہہ رہا ہے۔ جو اپنی شخصیت کی دعوت دے رہا ہے، اپنے باپ دادا کی دعوت دے رہا ہے، اپنے کسی اور محبوب کی دعوت دے رہا ہے، یہ حق نہیں ہوگا، کیونکہ حق یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی بات کی جائے، جس رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کے تذکرے کیے جائیں، جس رب نے ہمیں ہدایت دی ہے اس سے مزید ہدایت طلب کی جائے، جس رب نے ہمیں اس دنیا میں بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ جب اس کے ساتھ انسانیت کو جوڑیں گے تو انسانیت کے اندر وقار اور سرور آئے گا۔ لیکن اگر آپ کسی انسان کے ساتھ کسی کو جوڑتے ہیں تو پھر انسان تو غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ حق بات وہ ہے جو اللہ نے قرآن بنا کے اتار دی، لہو دعوت الحق، اس کی بات میں کبھی جھول ممکن نہیں ہے، اس کی دعوت ہی حق کی دعوت ہے۔ قرآن مجید نے ایک تیسرا معنی بھی بیان کیا ہے، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت سے گواہ لے کے آئیں گے، آؤ بھی تم گواہی دو۔ انبیاء گواہی دیں، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اپنے اپنے دلائل پیش کرو۔ کچھ لوگ دنیا میں بھی مانتے ہیں، خوش نصیب ہیں جو مانتے ہیں، کچھ قیامت کو مانیں گے لیکن وہ مانا کام نہیں آئے گا۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں توحید کو خالص کیے بغیر نجات نہیں، عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے۔ کچھ لوگ وہاں جا کے مانیں گے لیکن کوئی کام نہیں آئے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ دنیا میں گھڑتے ہوتے تھے یہ نام رکھ لیا، جیسے مشرکین مکہ نے لات منات عزا اور حبل اور اس طرح کے ناموں کو پوجا۔ یفترون، قرآن کہتا ہے سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہیں، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ ذوالجلال نے اس طرح کے نہ نام اتارے ہیں اور نہ ہی ان کی طرف جانے کا حکم ہی دیا۔ تو حق سے مراد اللہ کی ذات ہے، حق سے مراد لا الہ الا اللہ توحید ہے۔ ہر وہ بات جو توحید میں خلل ڈالنے والی ہے وہ حق بات نہیں ہو سکتی۔ میں کبھی اس حدیث کا وزن آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات کہہ دی،
فرمایا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، راکھ تیری بنا دی جائے، شرک برداشت نہ کر۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کے ٹکڑے ہو جائے اور انسان جل کے راکھ ہو جائے، لیکن شرک پہ کمپرومائز نہ کرے کہ شرک میں مانتا ہوں، توحید پہ کمپرومائز نہ کرے کہ میں توحید چھوڑتا ہوں، شرک کے قریب نہ جائے۔ تو حق اللہ حضر جلال کی ذات ہے، اللہ کی توحید یہ حق ہے، لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت حق ہے، اللہ کی طرف بلانا یہ حق ہے۔ اور قرآن نے ایک چوتھا معنی بھی حق کا بیان کیا ہے، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ حق سے مراد قرآن مجید بھی، بات وہی حق ہوگی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِهِ، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، مشرکین نے اس قرآن کو کا تو انکار کیا تھا جو حق اللہ نے اتارا تھا، جب ان کے پاس آ گیا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ کوئی بات نہیں، ذرا انتظار کر لیں، قیامت کا دن آنے والا ہے، جو یہ مذاق کیا کرتے تھے قرآن کے ساتھ اور قرآن مجید کے احکامات کو پسے پش ڈالتے تھے، یہ ساری خبریں قیامت کے دن اللہ جلال کے سامنے لے آئیں۔ اس دن پھر کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹی سی چھوٹی برائی یہ اللہ عز و جلال کے فرشتے لکھ رہے ہیں، قیامت کو نامہ اعمال کھلے گا، ہر چیز اس کے اندر ہوگی، اور بندہ کہے گا کیا ہے اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے کچھ چیز چھوڑی نہیں ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ایک ایک عمل جو ہے وہ انسان کے سامنے آئے گا، ایک ایک عمل۔ انسان انکار بھی کرنا چاہے گا تو انسان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، انسان کا جسم بولے گا۔ اس دن انسان یہ بھی کہے گا تو تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، تمہیں زبان کیسے مل گئی؟ ہاتھ کبھی بولتے، کبھی پاؤں بولتے؟ اس دن جواب بھی یہ ملے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جب تم غلط بیانی کر رہے ہو تو اللہ نے زبان ہمیں دی ہے جس نے ہر ایک چیز کو زبان دی۔ اس دن تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا، دا ڈے آف ججمنٹ، جس دن ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، انکار کی گنجائش باقی نہیں بچے گی، کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کوئی اوٹ نہیں ہوگی، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی گھاٹی نہیں ہوگی، چٹیل میدان میں ساری دنیا ایک ایک شخص نظر آ رہا ہوگا، اور سب کے سامنے یہ دنیا کے حسابات کھلیں گے، سوائے اس کے کہ جن پہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ چھپا کے حساب لیں گے اور چھپا کے جنت بھجوا دیں گے، اور یہ وہ ہوگا جو دنیا میں کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ چھپا کے کہیں گے اظلمک عبدی، بتاؤ جو تو نے گناہ کیے ہیں جو لکھے ہیں میرے فرشتوں نے کوئی غلط تو نہیں لکھا؟ کہے گا نہیں اللہ میں نے گناہ کیے تھے۔
اللہ فرمائیں گے چپکے سے جنت چلے جاؤ، تم بھی پردہ پوشی کرتے تھے، میں بھی چھپا کے تمہیں جنت بھجوا رہا ہوں۔ حق کا پانچواں معنی یہ ہے، حق وہ ہے جس سے اسلام بلند ہو۔ ایک انسان دنیا جہان کا فلاسفر بن جائے اور اسلام اور اہل اسلام پہ ہٹ کرتا ہے، یہ کبھی حق بات نہیں کرے گا۔ یہ ظالم دشمن ہے اسلام کا، اس نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کی زبان پہ اگر الفاظ آتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف ہی آتے ہیں۔ اس کی زبان پہ کبھی یہودیوں کے بارے میں بات نہیں آئی، کبھی عیسائیوں کے بارے میں بات نہیں آئی، کہیں ظالموں کے بارے میں بات نہیں آئی۔ جب بھی یہ بات کرے گا مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، دیکھیں وہ کافر کیا کر رہے ہیں۔ موازنہ تو اس وقت کیا جاتا ہے جب موازنہ بنتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ حضر جلال کی نعمت ہے قرآن کی روشنی میں۔ قرآن خود کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اسلام تو نعمت ہے۔ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، عمر تو کہا کرتے تھے ہمیں اللہ نے عزت ہی دی ہے تو اسلام کی وجہ سے، ہم تو ذلیل ترین لوگ تھے، چھوٹا سا پتھر ملتا اس کو سجدہ کرتے، چلتے چلتے بڑا پتھر نظر آتا ہے اس کو پھینک دیتے، نیا رب بنا لیتے، اس کے آگے اور اچھا پتھر ملتا ہے اس کو بھی پھینک کے اس کو سجدہ کرتے۔ ہم تو ذلیل ترین لوگ تھے، اللہ نے ہمیں عزت سے نوازا ہے تو اسلام کی وجہ سے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت چاہی تو وہ دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی عزت کا خیال نہیں رہا، یہ غیروں کے پیچھے لگ کے غیروں کے گن گاتے نظر آتے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ بھی انہیں یاد نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے لوگ تھے وہ جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا، انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ اس وطن عزیز میں بھی اسلام آیا تو کیسے آیا ہے۔ مسخ شدہ تاریخ، بگڑی ہوئی تاریخ یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ان کے علم میں ہو کہ 25 صحابہ ہندوستان میں آئے، ان کے علم میں اگر ہو 41 تابعین یہاں آئے، ان کے اگر علم میں ہو کہ 18 تبع تابعین آئے، تو ان کی ہوش بھی ٹھکانے آئے کہ کون سا دین صحابہ لے کے آئے تھے، کون سا دین تابعین لے کے آئے تھے، کون سا دن تبع تابعین لے کے آئے تھے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ زبان نبوت بول رہی ہے، لوگوں کائنات میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو محمد مصطفیٰ کے ساتھی ہیں، پھر وہ ہیں جنہوں نے ان ساتھیوں کا ساتھ دیا، تابعین ہیں، پھر وہ لوگ ہیں کائنات کے بہترین جو صحابہ کے ساتھیوں کے ساتھی بنے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے، اس سے بڑا فیصلہ تو دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو حق یہ ہے جو اسلام کی بات کرتا ہے، جو غیروں کی فضیلتیں بیان کرتا ہے وہ کبھی حق بات نہیں کرتا، جو غیروں کے اشارے پہ چلتا ہے کبھی حق بات نہیں کرتا، جو لائی لگ ہوتا ہے کبھی حق بات نہیں کرتا۔ حق بات وہ ہے جو اسلام نے پیش کی ہے۔ سلام ہے ہی سلامتی سے، سلامتی والی بات ہو ہی سکتی ہے وہ جس کو اسلام پیش کرتا ہے۔ امن ایمان سے ہے، امن والی بات کر ہی وہ سکتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اکھاڑ پچھاڑ اور فتنہ فساد ہمیشہ وہ بپا کرتا ہے جس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ مومن تو امن پسند ہوتا ہے، مومن تو سلامتی چاہتا ہے، وہ تو فساد نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں ہے، آسمان کی نیلگو چھت کے نیچے آج تک نہ کوئی کر سکا۔ 86 جنگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہیں، لیکن 86 جنگوں میں 1060 لوگ ایکسپائر ہوئے۔ آج ایک ایک انسیڈنٹ میں ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن سید المرسلین نے 86 جنگیں کرنے کے بعد 1060 لوگ ایکسپائر ہوئے، جن میں صحابہ بھی شہید ہوئے اور کافر بھی جہنم واصل ہوئے۔ حق اللہ کی ذات ہے، حق توحید ہے،
اور حق قرآن ہے، اللہ کی طرف بلانا حق ہے، قرآن حق ہے۔ اور اللہ عز و جلال نے ایک حق کا معنی پانچواں یہ بھی بیان کیا ہے، چھٹا حق کا معنی عدل بھی ہے۔ عدل و انصاف کی بات حق ہوتی ہے، عدل سے انصاف سے ہٹی ہوئی بات کبھی حق نہیں ہو سکتی۔ اور میں یہاں رک کے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اگر کائنات کے اندر لوگ تین کام کر لیں، جو بولیں وہ حق بولیں، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب کوئی بات کرو تو عدل کی بات کرو، جب وہ کوئی عمل کرے تو عدل کے مطابق کرے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب کوئی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں آئے تو عدل کے مطابق فیصلہ کرو۔ جب کائنات کے ہر فرد کی محبت اور نفرت کا معیار عدل بن جائے، محبت اس لیے نہیں کہ میری عقیدت ہے، نفرت اس لیے نہیں میری مخالفت ہے، میری محبت میری نفرت کا معیار یہ ہونا چاہیے میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں عدل کے مطابق محبت کروں۔ یہ تین چیزیں جس قوم کے اندر آ جائیں، یہ قوم کبھی ذلیل نہیں ہوگی، یہ قوم کبھی گرتی نظر نہیں آئے گی، یہ قوم من حیث القوم تمام اقوام و ملل سے بلند ہوگی، عظمت والی ہوگی۔ وہ کیسے انسان تھے صحابہ کرام، کس طرح بھائی ہے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر، بھائی کو باندھا ہوا ہے اور بھائی کہہ رہا ہے ذرا اس کو کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، فدیہ بہت دے گی۔ وہ کہہ رہا تم میرے بھائی نہیں ہو، کہا محمد مصطفیٰ کو تم مانتے نہیں، تم میرے بھائی کیسے ہو؟ خون کی کوئی قیمت نہیں رہی ان کے نزدیک، وہاں اللہ ذو الجلال کے فرمان، محمد مصطفیٰ کے فرمان کی قیمت بنی ہے۔ کس طرح صحابی کہہ رہے ہیں، بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اور بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے۔ باپ کیا کہتا ہے، تم میری تلوار کے نیچے آئے ہو لیکن میں نے چھوڑ دیا۔ کہا ابا اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے نا تو میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، کیونکہ تم محمد کے دشمن نہ ہو۔ چھوٹی بات ہے، اللہ کے رسول سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، میرے باپ نے کہا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم مدینے واپس جائیں گے اور ذلیل لوگوں کو نعوذ باللہ نکال دیں گے۔ آپ کی طرف اس نے اشارہ کیا اور صحابہ کی طرف، مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہ تحفہ آپ کو پیش کر اس کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ کہا نہیں، میں اس بات کا بھی حکم نہیں دیتا۔ وہاں عدل کی بات کی ہے، وہاں ماں کو بھی ایک شخص کہتا نظر آتا ہے، ماں کہتی ہے دین کو چھوڑ دو بیٹا وگرنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور مر جاؤں گی، لوگ تمہیں تانا دیں گے، کہیں گے یہ تو ہے ہی ماں کا قاتل۔ کہا ماں ایسا نہیں ہو سکتا، دین نہیں چھوڑ سکتا۔ جب دیکھا کہ ماں کھانا نہیں کھا رہی تو بیٹا اٹھ کے کہتا ہے یا اماں لو ان لک مئۃ نفس تخرج امامی نفسا نفسا، اگر ایک جان ہے نا، اگر 100 جانیں بھی اللہ آپ کو دے دے اور ایک ایک کر کے 100 کی 100 جانیں نکل جائیں میری آنکھوں کے سامنے تو میں یہ تو برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ کا بھیجا ہوا دین چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتا۔ عدل یہ حق کا معنی ہے، انسان حقیقی زندگی گزارتا ہی وہ ہے جو عدل کے مطابق بات کرتا ہے، جو عدل کے مطابق کام کرتا ہے، جس کی محبت و نفرت کا معیار عدل ہے۔ وہ کسی اور ضابطے کو نہیں جانتا، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا پارٹنر ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، یہ میرے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، یہ وہ ہے جو جنت میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
ساری دوستیاں یہاں ختم ہو جائیں گی، جنت تک جو دوستی جائے گی وہ متقین کی دوستی جائے گی۔ اس کی بنیاد یہ ہوتی۔ عدل کا ایک 7واں معنی قرآن نے بیان کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللہ عز و جلال نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ بنایا ہے، کوئی ان کی تکذیب کر سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آسمان اور زمین نہیں ہے؟ اللہ عز و جلال نے جو کہہ دیا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس سے بڑی سچائی کو ہو نہیں سکتی۔ آج انسان ہے نا، جعلی نیوز کے دور میں بھی لوگ دین سے پھر گئے جب معمولی ایجادات ہوئی۔ جو ہی معمولی ایجادات کا دائرہ وسیع ہو گیا، دی عقل اللہ نے، صلاحیت دی اللہ نے، لیکن اللہ سے منہ پھیر لیا۔ اور آج بھی معمولی سے چند اصول بنا کر یہ اللہ نے عقل دی ہے جس کا تذکرہ 1400 سال پہلے اللہ نے کیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ یہ گھوڑے اور خچر اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں سواری کے لیے بھی اور زینت کے لیے بھی، اور اللہ ایسی چیزیں بھی کل کو بنائیں گے جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ آج کیا کچھ بن گیا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے وہاں ہی کہہ دیا اللہ بنائیں گے مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کی خبر تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس وقت کے لوگوں کے سامنے تو یہ خبر واقع نہیں تھی، لیکن آج یہ انسان سمجھ بیٹھا میں نے یہ کیا ہے۔ اللہ نے یہ سمجھ بھی صحیح سمجھ بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا وائرس بھیج دیا۔ اب بتاؤ کہ دنیا کے معاملات تم چلاتے ہو کہ کوئی اور چلاتا ہے؟ نہ وہاں ٹیکنالوجی کام آئی، بڑے بڑے دماغ بھی آپس میں جڑ بیٹھے، سمجھ ہی نہیں سکے کہ ہے کیا چیز، اور آج بھی نہیں سمجھ رہے۔ اور اللہ کے پاس سمجھانے کے طریقے بہت ہیں۔ جب اللہ عز و جلال کی زمین پہ اللہ کی نافرمانی بڑھ جائے، کافر تو کافر ہے، یہ 7.5 ارب میں 6 ارب تو ایسے ہی کافر، بقیہ 1.5 ارب میں مسلمان ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی یہ بات یاد نہ رہی کہ پردہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ مومنہ عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کی بات ہے۔ جب عورتوں سے پردہ دور ہوا، اللہ نے ایک چھوٹا سا وائرس بھیجا، وہ کفارہ مردوں کو بھی ادا کرنا پڑ رہا ہے، مرد بھی اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھتے ہیں۔ بڑے طریقے اللہ کے پاس سکھانے کے لیے، کاش کچھ سمجھ جائے۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے اللہ ذو الجلال کی بات یہ سچ ہے، اللہ ذو الجلال ہی پوری کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ معمولی سا بھی فرق جو ہے وہ نہ آج تک ظاہر ہوا ہے نہ ہو سکے گا، نہ اللہ کے آسمان میں کوئی ایسی دراڑ آئی ہے، نہ اللہ کے نظام میں کوئی ایسا خلل آیا ہے۔ کس طرح سچائی اور عدل کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے۔ اللہ ذو الجلال کیا فرماتے ہیں کہ آج اللہ ذو الجلال نے آسمان بنایا، ذرا غور سے دیکھو اس کی چھت میں کوئی مسئلہ ہے؟ بڑے بڑے آرکیٹیکچر، بڑے بڑے انجینئر چھت بناتے ہیں، چوتھے دن لائنیں آ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، مصیبت پڑ جاتی ہے نقشہ بنانے والے کو بھی اور بلڈنگ بنانے والے کو بھی۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ينقلب الیہ البصر، ایک مرتبہ دیکھو نہیں تو پھر ایک مرتبہ دیکھ لو، ذلیل ہو کہ نظر تو واپس آ جائے گی، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ تو حق وہ ہے جو اللہ ذو الجلال نے سچ بنا دیا،
قرآن کی صورت میں، اس نظام کی صورت میں اللہ ذو الجلال ان تمام قسم کے حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق کی بابت آپ نے چند باتیں سنی۔ حق کن لوگوں کا منہج ہے یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے۔ حق انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا منہج تھا۔ جو انبیاء کی بات کو مانے گا اس کا منہج حق ہے، جو انبیاء کی بات کو نہیں مانتا وہ دنیا جہان کے دلائل کے انبار بھی لگا دے تو وہ حق نہیں ہو سکتا۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، میں چونکہ اللہ کا پیغمبر ہوں، پیغمبر حق کی بولتے ہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تم سمجھے بیٹھے ہو کہ تیری حکومت بہت ہے، فرعون کو کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام، لیکن فرعون کو بات سمجھ نہیں آتی۔ نبی جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کو حکم ہوا جو آپ کے ہاتھ لگتے ہیں ان کو لے کے نکلے۔ وہ کتنا بڑا دریا ہے، سمجھ نہیں آتی آج کی ٹیکنالوجی کو یہ بات کہ اللہ نے صرف حکم دیا ہے کہ ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو مارو۔ لاٹھی تو ایک ہے، 12 رستے کیسے بن گئے؟ کیسا ملٹی ڈیمینشنل یہ ڈنڈا ہے کہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہے، راستے 12 بن گئے ہیں۔ جتنے ساتھی تھے ان کو لے کے چلے اور وہ کہہ رہے ہیں کچھ تو انا لمدرکون، پکڑے نہ جائیں پیچھے سے فرعونی بھی آ رہے ہیں۔ فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ گزر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے؟ یہ رستے تمہارے لیے تو بنے ہی نہیں تھے، تمہارے اوپر تو خمار یہ تھا کہ ہمارے پاس یہ بھی چیز ہے، ہمارے پاس یہ بھی چیز ہے۔ یہ تو اللہ نے ان کو دیے ہیں راستے جن کے پاس تھا ہی نہیں سوائے اللہ کے توکل کے۔ جو ہی وہی راستوں پہ آئے کیا ہوا؟ اللہ نے رہتی دنیا تک پوری قوم کو، فرعون کو بھی عبرت بنا دیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اللہ ذو الجلال نے اس کی لاش کو اٹھا کے پھینکوایا۔ دنیا دیکھ رہی ہے یہ تھے وہ فرعون صاحب جو کہتے تھے میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ کہاں گئی اس کی ٹیکنالوجی؟ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر حق کہتے ہیں، جو اس کے مخالف بات کرتا ہے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے وہ حق نہیں ہو سکتا۔ اور انبیاء علیہ السلام کو تو بھیجا یہ اللہ نے حق کا پرچار کرنے کے لیے ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، وہ خوشخبریاں بھی سناتے ہیں، قوم کو جہنم سے بھی ڈراتے ہیں، اور اللہ نے حق ان کے ساتھ بھیجا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بخصال من الخیر۔ لوگوں، میرے سب سے پیارے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی۔ کس بات کی وصیت کی؟ صحیح ترغیب کی روایت ہے 2525، سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں اوصانی الا انظر الى من هو فوقی وان انظر الى من هو دونی۔ حق یہ ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ تمہارا اگر رونا یہ ہے کہ میرے پاس 4 جوتیاں کیوں نہیں،
ان کو بھی یاد کر لینا جن کے پاس پاؤں نہیں ہے۔ تمہیں آج اس بات پہ پریشانی اور لڑائی ہے والدین سے کہ میں نے انگوٹھی بنانی ہے چاندی کی، اور ان کو بھی دیکھو جن کے ہاتھ نہیں ہیں۔ تم اس بات پہ جھگڑتے ہو میرا سٹیٹس بڑا ہونا چاہیے، مجھے 15 دن ہوٹلنگ کرنی ہے۔ ان کا بھی تو خیال کبھی کر لو جن کو صبح و شام ایک مرتبہ کھانا نصیب ہوتا ہے۔ حق کی زندگی وہ ہے، اس کا اصول یہ ہے دنیاوی اعتبار سے نچلے کو دیکھو اور دینی اعتبار سے اپنے اوپر والے کو دیکھو۔ کبھی یہ بھی دیکھا کرو نا کہ میں نے تو کبھی سنتیں نہیں پڑھی اور یہ فلاں ہے جو تہجد کبھی قضا ہی نہیں کرتا، کبھی یہ بھی دیکھا کرو۔ میں نے تو ہمیشہ پیسہ جوڑنے کی بات کی ہے، فلاں جو ہے اس کے ہاتھ تقسیم کر کر کے تھک جاتے ہیں، مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ خیر میں اوپر کو دیکھا کرو، دنیاوی اعتبار سے نیچے کو دیکھو۔ یہ اللہ کے رسول نے پہلی نصیحت کی تھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ۔ وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، دوسری نصیحت اور وصیت، میرے صحابی میں وصیت کرتا ہوں مسکینوں سے محبت بھی کرنا اور ان کے قریب بھی ہونا۔ آج مسکینوں سے کون محبت کرتا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول نے فرما دیا اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے مسکین یعنی مخلص زندگی والا بنا دے، مجھے موت آئے تو اخلاص کی حالت میں اور قیامت کے دن بھی مخلصین کے ساتھ ہی اٹھانا۔ آج مسکینوں کو نہ مخلصین کے قریب کوئی آتا ہے، کہتے ہیں اس کا تو کام ہی کو نہیں ہے، بس بیٹھا نماز پڑھ لی تہجد پڑھ لی۔ دنیا تو اس وقت مریخ پہ پہنچ گئی ہے، اگلے 10 سال میں وہ شفٹنگ کرنے جا رہے ہیں UAE اور امریکنز اور جاپنیز کہ ہم یہاں تو بہت مسائل ہیں، یہاں تو بہت قسم کے وائرس آ جاتے ہیں، ہم مریخ میں منتقل ہو رہے ہیں۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ان کے ابھی سجدے ہی ختم نہیں ہوئے، یہ یہاں بھی دھکے کھا رہے ہیں، وہاں بھی دھکے کھائیں گے۔ کامیاب وہی ہے جو آج بھی تہجد پڑھتا ہے اور کل کو بھی اللہ ذوالجلال کے سامنے قیامت کے دن سجدہ ریز ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری وصیت فرمائی وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ، حق والوں کی تیسری نشانی یہ ہے رشتہ دار چاہیں یا نہ چاہیں منہ پھیر لیں، میں اچھا سلوک کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ تیسری وصیت۔ اور چوتھی وصیت اللہ کے رسول نے فرمائی وَأَوْصَانِي أَلَّا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ابو ذر سے کہا ابو ذر حق بات پیش کرنے میں کسی کا خوف محسوس نہ کرنا، حق بات کہہ دینا۔ ہاں حق بات کہنے کے کچھ تقاضے ہیں، میں بھی بیان کرتا ہوں۔ کیا تقاضا ہے؟ کچھ لوگ حق بات بھی کہتے ہیں فساد کر دیتے ہیں کیونکہ اصول شریعت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی حق بات کرنے والا نہیں، لیکن آپ کی بات میں اتنا درد ہوتا، اتنا اخلاق ہوتا، اتنی نرمی ہوتی کہ سننے والا یہ سمجھتا کہ شاید دنیا میں اس سے بڑا میرا خیر خواہ کو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول حق بات کہتے تانا نہیں دیتے تھے، اللہ کے رسول حق بات کہتے ہوئے عار نہیں دلاتے تھے، اللہ کے رسول حق بات کہتے ہوئے کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول حق بات کہتے ہوئے اس بات کو سامنے رکھتے کہ یہ کسی طریقے سے اللہ کی طرف آ جائے، مقصد یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں بات کہی وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، مجھے اس بات کی وصیت کی کہ حق بولا کرو خواہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات سے کچھ لوگ نادان یہ سمجھے کہ میں جب تک کڑوا نہیں بولوں گا اس وقت حق نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیسے معنی سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کے بھی کوئی میٹھی بات تھی اور ان کی زندگی کا کوئی ایک کلمہ بھی حق سے ہٹا ہوا تھا۔
یہ کیسے بات سمجھ آ گئی کہ جب تک کڑوا نہیں بولوں گا حق نہیں ہوگا؟ یہ تمہاری سمجھ غلط ہے۔ ہاں کچھ مریض ہوتے ہیں جن کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن حق وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے بھی بولا ہے، اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، اور جو لذت اللہ نے اس میں رکھی ہے دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت یہ بھی کی، وَأَوْصَانِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ۔ یہ راز دیا ہے، انسانی جتنی قوتیں ہیں ان کو بیلنس کرنے کے لیے کنٹرول ورژن جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، جس سے انسان کے اندر روحانی طاقت آتی ہے، شیطانی طاقت جو ہے ڈسکارڈ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابی، میری نصیحت اور وصیت یہ ہے کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اللہ کی نگرانی اور حفاظت اور مراقبت میں رہو گے۔ اور اگلی بات یہ ہے فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، یہ جنت کا خزانہ ہے جو اللہ تمہاری قسمت میں کر دیں گے۔ اللہ عز و جلال اس طرح کی حق بات کو ماننے اور اس طرح کی وصیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حق سے روح گردانی کون کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جس کو ایمان سے اللہ محروم کر دیتے ہیں وہ حق سے منہ پھیر لیتا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، گمنڈ کرنے والا، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا کبھی حق پہ نہیں ہوگا۔ قرآن نے گواہی دے دی ہے، جو لوگ ایمان میں جن کی کمزوری ہوتی ہے وہ حق سے الگ رہتے ہیں، حق کی تڑپ اللہ دیتے ہی ان کو ہیں جن کے اندر تواضع آ جاتی ہے۔ نہ اللہ کے رسول سے بڑھ کے دنیا میں کوئی آیا نہ آ سکے گا، لیکن فرمایا نہ سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ انا قائد المرسلین ولا فخر، انا خاتم النبیین ولا فخر، لوگوں میں پوری کائنات کا لیڈر ہوں انبیاء کا، میں خاتم النبیین ہوں لیکن فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ تو تکبر کرنے والے ہمیشہ حق سے دور رہتے ہیں۔ دوسری بات، قرآن و سنت، عدل و انصاف اور حقیقت اور حقانیت اور صداقت سے جدا ہونے والے ہمیشہ حق سے ہی جدا ہوتے ہیں۔ جو بندہ عدل کو پسند نہیں کرتا، جو بندہ قرآن و حدیث کے فیصلے کو پسند نہیں کرتا، یہ کبھی حق والا نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہی لوگ حق سے الگ ہوتے ہیں جن کے مقدر میں ہلاکت لکھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 7283، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، جس شخص نے مجھے جھٹلا دیا، میرے بارے میں زبان کھولی، یا جس دین کو میں لے کے آیا ہوں اس کو جھٹلا دیا، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو ہلاکت کو سینے سے لگانے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلانے والے ہیں، حق کو چھپانے والے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ حق سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے اور 5 راز دیتا ہے جو میں آج کے اس خطبے میں 5 پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اگر حق کی زندگی چاہیے تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے صحیح علم سیکھیے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، جب تک صحیح علم آپ کے پاس نہیں آپ حق کی پیشانی نہیں کر سکتے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، حق پہچان اس وقت ہوتی ہے اس کی جب فرقان پڑھو،
قرآن پڑھو، یہ حقیقی علم ہے۔ وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا، وہ علم جس سے اللہ کا انسان محبوب بنتا ہے، جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے۔ جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں، کبھی وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا یہ حق ہے یہ باطل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں آتی۔ اس لیے اگر حق کی صلاحیت چاہیے، صحیح علم سیکھیے۔ دوسری بات، اگر حق کی زندگی چاہیے تو قرآن مجید سے تعلق 4 طریقوں سے استوار کر لیجئے۔ پہلا طریقہ، اس کی کثرت سے تلاوت کیجئے، دل کے روگ ختم ہوں گے، دل چمکے گا، اس پہ اللہ ذوالجلال حق نازل کریں گے، سکون آئے گا۔ پھر اس کو سمجھیے، سمجھنے کے بعد عمل کیجئے، عمل کرنے کے بعد اس کے پیغامات کو دنیا تک پہنچائیے۔ جب تک یہ 4 طریقے ایمان لانے کے بعد کوئی اختیار نہیں کرتا قرآن مجید کے متعلق، اس کی زندگی حق والی نہیں بن سکتی۔ تیسری بات، لوگوں کی خواہشات کو مت مانیے، اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ اور تیسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ چھوڑ دے ان کی تمناؤں کو پورا کرنا ہے تو اللہ کے احکامات کو پورا کیجئے، اللہ ذوالجلال کی باتوں کو پورا کیجئے۔ جب تک آپ لوگوں کی خواہشات کو چھوڑیں گے نہیں، کبھی حق کی زندگی اپنا نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے شریعت بھی دی ہے، منہاج بھی دیا ہے۔ شریعت قرآن و حدیث ہے، منہاج وہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول کا ہے اور جو اس کے صحابہ کا ہے۔ چوتھا کام، اگر حق کی زندگی گزارنی ہے، صحیح علم، قرآن سے وابستگی، لوگوں کی خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ کے اوامر کو ماننے کے بعد صبر کرنا ہے، عزیمت اختیار کیجئے۔ بڑی مشکلات آئیں گی لیکن ہر مشکل تمہیں جنت کے درجات میں بلند کرتی نظر آئے گی۔ یہ آتی اس لیے مشکلات ہے تیرا امتحان لینے کے لیے۔ سونا خالص بنتا ہی اس وقت ہے جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، الگ ہوتی ہے۔ اگر کھوٹک تو اس وقت جب اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ٹھیک ہے یوسف کو کنویں میں گرایا گیا، لیکن گرایا اس لیے گیا تھا اس کو تخت میں بٹھانا تھا میرے رب نے۔ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑا، ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے ننگے پاؤں بھاگنا پڑا، لیکن بھاگے اس لیے تھے کہ نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجانا تھا۔ ٹھیک ہے اللہ کے رسول کے سامنے مشکلات آئی، لیکن سید البشر اللہ نے ان کو بنا دیا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ عزیمت اور صبر یہ انسان کو ہمیشہ حق پہ قائم رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ لیڈرشپ اللہ دیتے اس کو ہیں جس کے اندر 2 صلاحیتیں ہوں۔ پہلی صلاحیت برداشت کرنا جانتا ہو، دوسری صلاحیت اس کے اندر یقین ایسا ہو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ 2 صلاحیتیں جس کے پاس آ جائیں اللہ اسے لیڈرشپ عطا کر دیتے ہیں، وہ کبھی گرتا نظر نہیں آتا۔ اور یہی راز سمجھایا تھا یوسف علیہ السلام نے۔ وہ جب تخت پہ بیٹھ گئے، وہی بھائی جو دھکے دینے والے تھے کشکولے گدائی لے کے آ گئے کہ کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بندے آپ بڑے نیک لگتے ہیں تو ہمارے پلے بھی کچھ ڈال دو۔ اور مومن جو حق والے ہوتے ہیں اس کی شان یہ ہے وہ تخت پہ بیٹھے تو پھر بھی محسنین،
وہ جیل میں ہو تو جیل والے بھی یوسف کو کہتے تھے انا نراک من المحسنین، بندے تم بڑے نیک لگتے ہو، جیل کیسے آ گئے؟ تو بسا اوقات جیل نیکوں کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ کوئی برائی ہو، بلکہ مانگ کے جیل لی۔ قال رب السجن احب الی، اللہ جیل جانا پسند ہے، تیری نافرمانی کرنا پسند نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا کہا تھا یوسف نے جب انہوں نے کہا کہ بندے بڑے نیک لگتے ہو، اور یہ اکیلا چور نہیں ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا۔ یوسف کو بات یاد آ گئی، جو حق سے ہٹے ہوتے ہیں ان کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہوتا۔ بھائیوں نے بچپن میں بھی دیکھا کہ باپ بڑا لاڈ پیار کرتا یوسف پر، تو اس وقت بھی تہمت لگائی تھی کہ اس نے چوری کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں ہے، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، دل میں ہی رکھا، صرف اتنی بات پوچھی، هل علمتم ما فعلتم بيوسف، جانتے ہو تم نے کیا کارگزاری کی تھی یوسف کے ساتھ؟ رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ہمیں ہی پتا تھا، یہ رب کو پتا تھا۔ پوچھتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اور کہیں تم یوسف ہی تو نہیں ہو؟ کیوں کہا؟ باپ کہتا تھا میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، یقین تھا۔ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جو صبر کر لیتا ہے نا، جو متقی بن لیتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتے۔ جواب بھی دے دیا۔ آج ضرورت یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن و حدیث کا علم سیکھیں اگر حق کی زندگی چاہیے۔ مبارک مہینہ آنے والا ہے، ابھی سے قرآن پڑھنا اور یاد کرنا شروع کیجئے، اور سمجھیے یہ نعمت ہے، میں نے کچھ یاد کرنا ہے تاکہ تہجد میں پڑھنے کا کوئی سامان مجھے میسر آ جائے۔ اور تیسری بات، کبھی لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہ لگو، اپنی زندگی گزارا کرو۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ وہ کہہ رہے ہیں، تم یہ سوچو تیرا رب کیا کہہ رہا ہے، تم نے جواب اس کا قیامت کو دینا ہے۔ مت لوگوں کے پیچھے لگو، اپنی زندگی کے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرو۔ اور چوتھا کام، اپنے اندر قوت پیدا کرو، عزیمت آئے گی، برداشت آئے گی تو درجات بلند ہوں گے۔ کتنا بڑا درجہ؟ اجر 50 شہیدا منکم، میرے صحابہ ایک وقت آنے والا ہے صبر کا زمانہ ہوگا، ایسے حالات ہوں گے جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہے، لیکن ایسے دور میں جو دین پہ ڈٹ جائے گا 50 شہیدوں کا اجر اس زندہ کو مل جائے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں منا و منہم، اللہ کے رسول ہم میں سے اس دور کے 50 شہید؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے 50 صحابہ شہید ہو جائیں، جتنا درجہ ملے گا اتنا میرا رب اس کو درجہ دے گا جو اس فتنوں کے دور میں دین پہ ڈٹ جائے گا۔ اللہ یہ نصیب میں ہمارے بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا